إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ و امان والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی تیسرے جمعے کو ہمارا موضوع حضرت شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ سے 100 نمبر آیا مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کی پستی کی دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اپنے مذہب، بانی مذہب اور جملہ اکابرین اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دینا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ اور اس کے بنانے والی مایا ناز ہستیوں کو فراموش کر دیتی ہے، اس کے جذبات، امنگیں، حوصلے اور ولولے پست ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نام نیک رفتگانے ضائع مکن تا بماند نام نیکت برقرار، کہ نیک لوگوں کے نام اور کارناموں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ نیک لوگوں کے نام کی وجہ سے تو تمہارا نام باقی ہے۔ ملت اسلامیہ کی جن ہستیوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا وہ صحابہ اکرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اہل بیت اکرام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہی عظیم لوگ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، یہی وہ واجب الاحترام ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تربیت حاصل ہوا۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ اشاعت اسلام کے اولین اور افضل ترین داعی اور مبلغ بھی یہی خوشبخت لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے پیغمبر کی تصدیق فرمائی۔ صحابہ اکرام ہی نے قرآن و احادیث جیسی عظیم امانتوں کو اپنے مقدس سینوں میں محفوظ رکھا اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے ان کو مینوں ان منتقل فرمایا۔ صحابہ اکرام ہی وہ لوگ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں رہ کر قرآنی حکم کے مطابق صبغۃ اللہ میں رنگ جانے کا اعزاز ملا۔ پھر صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے۔ پھر صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اور موت صرف اسلام کے لیے تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف صاف بتا دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خوش قسمت گروہ کے متعلق سورہ حدید کی 10 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان سب یعنی صحابہ اکرام سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجومی بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا خیر امت القرن الذی بعثت فیہم میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے بھیجا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذالکم المؤمن کہ تم میں سے وہی مومن ہے جن کو صحابہ کے کام اچھے لگے اور ان کو برا کہنا برا معلوم ہو۔ پھر میرے حضور نے فرمایا ان اشر امتی اجرأہم علی اصحابی بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے گستاخ ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جب اہل بیت میں سے کسی ہستی کا ذکر کریں ساتھ صحابہ اکرام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ آج اہل بیت میں سے ایک عظیم ہستی مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم نے ارمغان نیاز پیش کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں نے جمیع صحابہ اکرام کی شان بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت مولا کائنات 13 رجب کو خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ماں کہا۔ حضرت مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کہا۔ روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کفن کے لیے دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ مولا کائنات کا نام والدہ نے اسد رکھا، لیکن جب جناب ابو طالب گھر آئے تو انہوں نے اسد بدل کے علی رکھ دیا۔ بڑی مشہور کنیت آپ کی جو ہے وہ ہے ابو تراب، ابو تراب۔ آپ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ 3 قول ہیں، کہ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، ایک قول ہے کہ 9 سال کی عمر میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ 4تھے خلیفہ راشد ہیں اور 10 مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حدیث ردا کے ذریعے آپ اہل بیت میں شامل ہیں، حدیث مبالہ میں بھی آپ کا اہل بیت اطہار میں شامل ہونا مذکور ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر آپ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج اور شوہر نامدار ہونے کے لحاظ سے حضور کے داماد بھی ہیں۔ اور جیسا اقبال نے کہا کہ بانوے آں تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ پھر آپ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں، پھر بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے بڑے مارکوں میں آپ غازی ہوئے، پھر بیعت رضوان میں بھی آپ شامل ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھا گیا اس کے کاتب بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اولین مہاجرین میں بھی شامل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے جد امجد کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا ان سے یہودیوں نے بغض رکھا اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، عیسائیوں نے محبت رکھی اور ان کو وہ مرتبہ دے دیا جس کے وہ حقدار نہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 طرح کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے،
ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری شان ایسی بیان کرے گا جس کا میں حقدار نہیں، اور دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جسے میری دشمنی مجھ پر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ حدیث کہاں لکھی ہے؟ سنن کبریٰ 8488، مسند احمد 1376۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا، ابن ابی شیبہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غال۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سے بغض رکھنے والے ہر شخص پر لعنت بھیج، اور ہم سے محبت میں غلو کرنے والے ہر شخص پر بھی لعنت بھیج۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہ میری شان حد سے زیادہ بیان کرو اور نہ مجھ سے بغض رکھو۔ میرے عزیزو، ان عبارتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار رہیں گے، لیکن حق اور اعتدال کے راستے پر اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اہل سنت کا راستہ ہی درمیانہ راستہ ہے، اکثریتی اور سواد اعظم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، حبر الامہ کہا جاتا ہے انہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم۔ طبرانی اوسط 8432، اور یہ روایت تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد کانت لہ ثلاثۃ عشر منکبۃ لم یکن لأحد من هذه الامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 مناقب ایسے ہیں جو اس امت میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ پوری امت میں 13 ایسی خوبیاں ہیں جو مولا علی کے علاوہ کسی اور کو میسر ہی نہیں ہوئی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی آج مجھے مکہ چھوڑ جانے کا حکم ملا ہے، اتشہ ببردی ھذا الحضرمی الاخضر فنم فیہ فانہ لن یخلص الیک شیء تکرہہ منہم۔ علی میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھو اور آرام سے سو جاؤ، تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نہیں آ سکے گی جسے تم ناپسند کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، مولا علی حضور کے بستر پہ بے خوف و خطر سو گئے۔ اب پتہ بھی ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن حضور پہ جان قربان کر دی۔ 3 دن مکے میں قیام کیا، لوگوں کی امانتیں واپس کی۔ دشمن تھے مکے والے، لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اپنے زیورات، اپنے مال و دولت حضور کے پاس امانتیں رکھتے تھے دشمن۔ 3 دن رہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کی، پھر ہجرت کر گئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قدم اپنی جھولی مبارک میں رکھے اور اوپر اپنا لعاب دہن لگایا۔ اس سفر میں ہجرت کے معاملات میں 2 مرتبہ لعاب دہن لگا۔ ایک عاشق حضور کے لیے پاؤں پہ ڈنگ کھاتا رہا سانپ کے، حضور نے اس عاشق کے پاؤں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، اور ایک عاشق اپنی جان قربان کر کے جب مدینہ پہنچا تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے، حضور نے قدم چھولی میں رکھ کے اس عاشق کے پاؤں پہ بھی اپنا لعاب دہن لگایا۔ ترمذی شریف حدیث مبارکہ 3720، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مواخات مدینہ کے وقت، مواخات مدینہ کیا ہے بھلا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مواخات مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، لیکن میرے اور کسی اور کے درمیان کوئی بھائی چارہ قائم نہیں فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم صرف مواخات مدینہ کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ پر جاتے ہوئے کسی نہ کسی صحابی کو پیچھے خلیفہ یا والی بنا کر چھوڑ جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر پر چھوڑا پیچھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تخصیص فی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح ہارون موسیٰ کی جگہ پر پیچھے رہ دے اسی طرح تم میری جگہ پیچھے رہو، ہاں مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. مسلم شریف 6221، بخاری شریف 4416، ابن ماجہ شریف 115 نمبر حدیث مبارک ہے. پھر آپ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو جھنڈا ملنا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب جب لوگ صبح اٹھے تو ہر بندہ دل میں یہ خواہش لے کے آیا ہو سکتا ہے جھنڈا مجھے مل جائے. سارے صحابہ کو رات کو نیند نہ آئی، بے چینی رہی کہ صبح ہو سکتا ہے جھنڈا ہمیں مل جائے. اللہ اکبر. لیکن جب سارے پہنچے تو حضور نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں بلایا گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آنکھوں پہ لگایا، ایسے ٹھیک ہوئے لعاب مبارک سے جیسے کبھی انہیں تکلیف ہی نہ تھی. فَآتَاهُ الرَّایَّ، پھر حضور نے انہیں وہ جھنڈا عنایت فرما دیا جس پہ خیبر کا قلعہ فتح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو 3 ایسی شانیں عطا کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عطا ہوتی تو سرخ سونے سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی. آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 3 شانیں ہیں جو علی بن ابی طالب کو ملی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے ملتی تو سرخ سونے سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی. آپ نے فرمایا تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ. آپ نے فرمایا پہلی شان یہ ہے کہ فاطمہ بنت رسول کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا تھا. وَسُقْنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ. دوسری شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسجد میں رہائش جس کی وجہ سے ان کے لیے اس میں سے گزرنا حلال تھا. وَرَایَةَ يَوْمَ خَیبر، تیسری شان خیبر والے دن پہ انہیں جھنڈا ملا تھا. جب مکہ فتح ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا حتیٰ کہ ہم کعبہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کھڑے ہو گئے. حضور جب کندھوں پہ سوار ہوئے آپ حضور کو لے کر کھڑے ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری دیکھی ان میں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. پھر فرمایا میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ. آپ حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اٹھ گئے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب حضور لے کر اٹھے نا تو اس وقت عالم کیا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں انہو لیخیلنی لو شئت لنلت افق السماء. مجھے خیال آ رہا تھا جب میں حضور کے کندھوں پہ تھا حضور مجھے لے کے اٹھے تو مجھے خیال آ رہا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کے افق کو چھو لوں. پھر ایک بڑی اہم بات سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی پیارے کی جب مخالفت ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے کے دفاع میں خطاب فرمایا. مثلا آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر ان کے دفاع میں خطاب فرمایا. اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار بننے پر جب اعتراض ہوا تو ان کے دفاع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگایا گیا
تو ام المومنین کے دفاع میں بھی قرآن مجید کی 18 آیات اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دفاع میں باقاعدہ خطاب فرمایا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع میں بھی خطاب فرمایا۔ پتہ چلا حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کسی پیارے کی مخالفت ہوتی تو حضور ان کے دفاع میں خطاب فرماتے۔ اسی طرح جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع میں بھی خطاب فرمایا۔ اب میں آپ کو وہ دفاع والا خطاب سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، مجھے ان سے کوئی شکوہ ہوا، فجعل وجہ، کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکوہ ہوا تو میں نے واپس آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ کیا، فجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور نے فرمایا کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، یا رسول اللہ آپ پیارے ہیں زیادہ۔ پھر حضور نے فرمایا قال من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی محبوب ہے۔ حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خم نمی جھیل، یہ خطبہ غدیر خم ہے، اب فرماتے ہیں جب خم نمی جھیل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو اس موقع پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا ہاتھ پکڑ کر الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں؟ حضور نے 2 مرتبہ پوچھا تو سب نے جواب دیا حضور ہم جانتے ہیں۔ فقال اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، پھر حضور نے فرمایا اللہ گواہ ہو جا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ آگے حضور نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا محبوب سمجھے تو اسے اپنا محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو اس سے دشمنی رکھ۔ اسی روایت کے آخر میں ہے کہ اس کے فوراً بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات سے ملے اور فرمایا حریاً یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی بن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے محبوب ہیں۔ آپ کی شان کے حوالے سے ایک تو احادیث اور سن لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی فرمائی۔ لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آج حضور نے اپنے چچا کے بیٹے سے بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے۔ اس پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نتجیتہ ولکن اللہ انتجا، حضور نے فرمایا علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اس سے اللہ نے سرگوشی کی ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی باتیں علی سے کی ہیں۔ علی وہ ہیں جن سے حضور کے ذریعے اللہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب لشکر تو حضور بڑے بھیجتے رہتے تھے لیکن مولا علی سے محبت کا انداز کیسا تھا؟ اب فرماتی ہیں کہ جب لشکر روانہ ہوا تو میں نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک تو مجھے علی نہ دکھائے۔ ترمذی شریف 3737۔ یوں تو سارے صحابہ ہی علم کے شہر کے دروازے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت مولا کائنات کی تخصیص فی الذکر فرمائی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ اور سید الشہداء فرمایا ہے۔
لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم اسد اللہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سید الشہداء پکارتے ہیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہر وہ شہید جو کسی جابر حکمران کے سامنے حق پر ڈٹ جائے اور شہید ہو جائے اسے سید الشہداء کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخصیت کو اس طرح کی تخصیص فی الذکر عطا فرمائی گئی ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ شان کسی اور میں نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابها، ترمذی شریف 3723، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح مستدرک امام حاکم میں 4695 نمبر حدیث مبارکہ صحیح السند، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، طبرانی معجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ببغضهم علیہ، اللہ کی قسم ہم حضور کے زمانے میں اپنے اندر منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت عمران بن حسین آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسند الفردوس 1301 نمبر حدیث مبارکہ، آپ فرماتی ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کثرت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تاکتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا وجہ ہے؟ اراک تکثر النظر الی وجہ علی، ابا جان میں نے دیکھا ہے کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں۔ جواب دیا میری بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائص عطا کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 13 خوبیاں ایسی ہیں آپ میں، 13 خصائص ایسے ہیں اس امت میں کسی کو حاصل نہیں، ابو بکر صدیق کو بھی حاصل نہیں، عمر فاروق کو بھی حاصل نہیں، عثمان غنی کو بھی وہ 13 خصوصیات حاصل نہیں جو مولا علی کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔